السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع البحرین ایک ایسی جگہ جہاں دو دریا ملتی ہے اور وہاں پر کسی چشمے سے حیات کا پانی یعنی آب حیات نکلتا ہے، جس پانی کے کچھ قطرے کچھ چھینٹے پڑنے سے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون علیہ السلام کی ایک مری ہوئی آدھی کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو اس کی لوکیشن کیا ہے؟ ہم اس جگہ کی تلاش کریں گے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کی کچھ اور گہرائیوں پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ، جس سے کہ آپ کی کوئی بھی ڈاؤٹ باقی ہی نہ رہے۔ تو مجمع البحرین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا میں کبھی نہیں رکنے والا جب تک میں مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں یا برسوں کا سفر کرتا رہوں، اور پھر جب دونوں وہاں پہنچ گئے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں تو اپنی مچھلی وہ بھول گئے جو اپنا راستہ سمندر میں بنا کر نکل گئی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے گزر گئے تو اپنے ساتھی سے کہا ہمارے لیے ناشتہ لاؤ، ہمیں تو اس سفر سے تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس ساتھی نے جواب دیا، یعنی یوشع ابن نون علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا، اور وہ مچھلی سمندر میں عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو مجمع البحرین اور اس حیات کے پانی کے لوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا، جو پہلے کے علماء کے ریسرچ اور جدید ماڈرن علماء کے ریسرچ اور ساتھ ہی آرکیولوجیکل ایویڈنسز اور نئی ڈسکوریز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے اور لوکیشنز کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو جگہ کی بات کرنے سے پہلے چلیے ایک سوال کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، جو علامہ الالوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اٹھایا ہے۔ انہوں نے پورا ایک مشکل مسئلہ اٹھایا ہے، مجمع البحرین کی اصلی جگہ کہاں ہے اس کے بارے میں۔ تو تفسیر کرنے والے پہلے کے مفسرین جیسے کہ مجاہد، مقاتل اور ابن عباس، کسی نے بھی سینائی کا ذکر نہیں کیا، جیسے کہ یہ بات کافی مشہور ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ سینائی ہی ہے، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تانگا نارتھ افریقہ میں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اندلس اسپین میں تھا، اور ان امیجز میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جگہ افریقہ میں ہے، اور کچھ نے مختلف جگہوں کا ذکر کیا ہے۔ اور روح المعانی تفسیر کو لکھنے والے علامہ الالوسی کہتے ہیں کہ اگر یہ مقام مجمع البحرین سینائی سے باہر ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے کیسے؟ کافی لاجیکل سی بات نظر آتی ہے۔ ہمیں ایک اور بات جاننا چاہیے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اس وقت کی تھی جب اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے پہلے ہوا تھا۔ پر پہلے ہم پہلے والے کی دلیلوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے والے کی طرف آئیں گے۔ تو جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دے دی تھی تو اس کے بعد ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملاقات فرعون کے دور کے بعد ہوئی تھی، نہ کہ فرعون کے زمانے میں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو عذاب دیا گیا، اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تھے، اور وہ سب لوگ تیہ بھٹکتی ہوئی زمین میں چلے گئے تھے، اور 40 سال تک وہاں گھومتے ہی رہے، بھٹکتے رہے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر مقدس زمین تک جا سکتے تو وہ نکل جاتے، لیکن وہ نہ جا سکے، اور 40 سال تک وہاں تی کی زمین میں بھٹکتے رہے۔ تو اسی وجہ سے امام الالوسی اپنے تفسیر روح المعانی میں یہ مشکل مسئلہ اٹھاتے ہیں، جو کافی مضبوط بھی نظر آتی ہے۔ تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ علماء نے مجمع البحرین کے سلسلے میں کیا کہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اور یہ روایت بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں بھی آئی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوفہ میں ایک قصہ سنانے والا ہے جس کا نام ناؤف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ملاقات کی تھی وہ موسیٰ ابن عمران نہیں تھے، بلکہ کوئی دوسرا موسیٰ تھا،
اور یہ سن کر حضرت ابن عباس غصے میں آ گئے اور کہا جھوٹا ہے، دشمن ہے، اللہ کی قسم، اور کہا مجھے ابی ابن کعب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی اور لوگ رو پڑے، ایسی باتیں تھیں اور دل نرم ہو گئے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ زمین پر آپ سے زیادہ علم والا کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل بھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا ہاں ایک شخص ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کہاں ہے وہ؟ تو اللہ نے فرمایا مجمع البحرین۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے انعامات یاد دلائے کہ اللہ نے انہیں فرعون سے کیسے بچایا تھا۔ تو اب ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ بنی اسرائیل مصر سے نکل چکے تھے اور تی کی زمین میں آ گئے تھے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مراحل سٹیجز تھے۔ پہلے انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا جو فرعون کے لشکر میں سے تھا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدینہ چلے آئے جہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مصر آئے اور فرعون کے سامنے دلیلیں اور آیتیں دکھائیں، اور اس کے بعد جادوگروں کا سامنا ہوا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر آئی وہ اسٹیج جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ ارض تی میں چلے گئے، اور یہی وہ بھٹکنے والی زمین ہے جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے ملاقات کس مرحلے میں ہوا تھا؟ کچھ علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ملاقات اس وقت ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی تھی، یعنی یہ ملاقات ارض تی میں ہوئی تھی۔ اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ تی سے نکل سکیں، اور اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو مجمع البحرین کی تلاش بھی ارض تی کے اندر ہی کرنا بہتر نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا لا ابرح، یعنی میں کبھی نہیں رکوں گا چاہے مجھے برسوں کا سفر نہ کرنا پڑے۔ اور یہاں یہ جو عربی ورڈ ہے حقبہ، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے بہت لمبا زمانہ۔ اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اس سے مراد 80 سال ہے، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد 70 سال ہے۔ یعنی بات عام طور پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عزم و ارادہ بہت بلند تھا۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ اگر اس شخص یعنی خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں زندگی بھی چلی جائے تو بھی وہ اس سفر سے نہیں رکیں گے، بس ملنا ہے اس شخص سے جو اللہ کے ہاں زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور امام سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے ساحل یا سیف البحر کے راستے چلتے رہیں، اور سیف البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر کا کنارہ۔ اور عرب کے جدہ میں بھی ایک جگہ ہے جسے شاطئ السیف کہتے ہیں، اور سیف کا مطلب ہوتا ہے سمندر کا کنارہ، یعنی وہ جگہ جو سمندر کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے سے چلتے رہیں تاکہ مجمع البحرین تک پہنچ جائیں۔ تو آگے کہانی میں اللہ فرماتے ہیں پھر جب وہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں تو اپنے مچھلی کو بھول گئے، اور وہ مچھلی سمندر میں عجیب طریقے سے نکل گئی، اور وہ مچھلی جو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ علماء نے اس پر مختلف باتیں کی ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ مچھلی پر آب حیات کی چھینٹیں گری اور وہ زندہ ہو گئی، یا صرف یہ خاص معجزہ تھا اس وقت کے لیے، اور یہی جگہ مقام ملاقات کا اشارہ بنا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجمع البحرین کون سی جگہ ہے؟ اور ان دونوں کے درمیان ملاقات کا ہونا فطری ہے کہ دونوں سمندر یعنی مشرقی اور مغربی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ارض تی بھٹکنے والی زمین میں، کیونکہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اسی ارض تی میں تھے۔ تو پھر یہ دونوں سمندر کہاں ملتے ہیں؟ جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہ جگہ زیادہ تر ایک مادک
ایک نیرو پتلی سی واٹر وے، نیرو اسٹریٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک سمندر دوسرے سمندر سے ملتا ہے تو یہ مقام مجمع البحرین، دونوں سمندر کا میلاب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بحرین میں بھی دو سمندر ہیں۔ پہلا سمندر ہے خلیج عربی، عربین گلف، اور دوسرا سمندر ہے بحر العرب، عربین سی، کیونکہ ایک سمندر مشرق سے آتا ہے اور دوسرا مغرب سے، اور دونوں ملتے ہیں مجمع البحرین میں، یعنی یہ دو مختلف سمندر ہیں، ایک سمندر نہیں ہے یہ۔ اور اگر آپ قرآن میں دیکھو تو اللہ نے مجمع البحرین اور مرج البحرین دونوں الگ الگ فرمائے ہیں۔ مرج البحرین کا مطلب ہوتا ہے ایک میٹھا پانی اور ایک نمکین پانی، اور یہاں پر مراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کا اکٹھا مکسنگ ہوتا ہے یہاں پر۔ لیکن اگر دو نمکین سمندر آپس میں مل رہے ہوں تو قرآن اسے کہتا ہے مجمع البحرین، یعنی دو نمکین سمندر کا ملنا۔ یہ مقام ایک مادک اسٹریٹ ہے، یعنی ایک تنگ گزرگاہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو مجمع البحرین کے ایک اور پہلو کی طرف لے جاتا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گی، اور یہ ہماری مجمع البحرین کی دوسری ریسرچ کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو جدید ماڈرن علماء، جیوگرافرز اور آرکیولوجسٹ کی ریسرچ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ابھی، اور میں آپ کو وہ پن پوائنٹ لوکیشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا جہاں وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ تو علمی اور آرکیولوجیکل تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سورہ کہف میں جس کا ذکر ہے وہ مجمع البحرین اور راس محمد کے علاقے میں ہے، جو کہ شرم الشیخ میں موجود ہے۔ اور جن آرکیولوجسٹ نے اس کی ڈسکوری کی ہے وہ 100% دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی قرآن کا مجمع البحرین ہے، اور یہی مقام خلیج عقبہ، گلف آف عقبہ اور خلیج سیوز یعنی گلف آف سیوز کے ملنے کا جگہ ہے جو جنوبی سینائی کے علاقے میں آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجمع البحرین کا لفظ جیوگرافک طور پر دنیا کے کسی اور مقام پر اپلائی ہو ہی نہیں سکتا سوائے راس محمد کے، جہاں دونوں خلیج ایک ہی سمندر بحر احمر، ریڈ سی میں ملتے ہیں۔ اور اسی پر مزید ثبوت ماڈرن سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی ہمیں ملے ہیں۔ تو سیٹلائٹ امیجری سے یہ طے ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مقام راس محمد کی زمین پر ہی تھا، جو لگ بھگ 3200 سال پہلے ہوا تھا۔ اور یہاں تک کہ سیٹلائٹ امیجز نے صخرات الحوت، مچھلی کی چٹان کا بھی ایگزیکٹ پتہ دے دیا ہے۔ اور یہی تو وہ چیز ہے جسے جاننے کے لیے آپ بےتاب ہو، اور یہی وہ چٹان ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہو، اور یہ چٹان راس محمد کے انٹرنس پاتھ کے درمیان آتی ہے اور سیدھے راستے میں ہے جہاں سے زمین کی آخری حد تک پہنچنے کا راستہ ہے، جو کہ مجمع البحرین ہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس راستے سے مچھلی، جسے حوت کہا گیا ہے قرآن میں، اس نے گہری پانی کی طرف رخ کیا اور اس کی مسافت تقریباً 2 کلومیٹر تھی، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی چٹان سے واپس مڑ کر جس مقام پر مچھلی کے گم ہونے کا احساس کیا وہ مسافت بھی لگ بھگ 2 کلومیٹر تھی۔ اور قرآن نے 2 مرتبہ اس راستے اور طریقے کا ذکر کیا ہے جو مچھلی نے اختیار کیا تھا۔ پہلی بار فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور دوسری بار وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ اور ان دونوں آیتوں میں مچھلی کا راستہ اختیار کرنے کا واضح اور تقادی طور پر ذکر ہے کہ اس نے کس طرح گہرے پانی کی طرف رخ کیا۔ اور اب اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ تو یہ ہے کہ وہ گہرا پانی جس کا ذکر قرآن نے سبیلی یعنی راستے کے طور پر کیا ہے، اسی میں ایک معجزہ بھی ہے کہ کس طرح سمندر کا راستہ چیر دیا گیا تھا اور پھر مچھلی میں زندگی واپس آ گئی وہاں کے پانی لگنے کی وجہ سے۔ اور یہ سب کچھ جسے الخالج الخفی، چھپا ہوا خالج کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ راس المحمد کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اور یہی سب کچھ اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ اس علاقے میں ایک دائمی پانی کا راستہ کیوں ہے، اور اسی مقام پر ایک ایسا واحد آرکیولوجیکل نشان بھی پایا گیا ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام کی کشتی رکی تھی۔ یہ واحد ایک گواہی ہے جو مجمع البحرین کا مقام
راس المحمد میں ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور یہاں سے ہی کشتی کا راستہ تعین ہوا کہ وہ راس محمد تک کس راستے سے گئے ہوں گے اور ان کا رخ کیا تھا۔ اور اسی ساحل پر ایک راصف ہے جو صخرات اللقاب یعنی ملاقات کی چٹان سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ راستہ ایک ریف وال یعنی مرجان کی دیوار کو 50 میٹر کے فاصلے تک کاٹ کر گزرتی ہے، اور اس کی چوڑائی تقریباً 6 سے 8 میٹر ہے، اور یہ راستہ گرینائٹ اور لائے گئے ہوئے سینڈ سٹون بالو مٹی کے پتھر سے بنا ہوا ہے، اور یہ قدیم سمندری راصف راس محمد کے مغربی ساحل پر ایک منا پورٹ کے ساتھ واقع ہے جو کہ خالج سیوس کے سامنے ہے، اور یہ ایریا آدھی دائرے سیمی سرکل کی شکل میں ہے جس کا رخ لگ بھگ 1 کلومیٹر کا ہے، اور مصری تاریخ یہ تصدیق کرتی ہے کہ کشتی خالج سیوس سے آئی تھی اور خالج عقبہ کی طرف جا رہی تھی، اور اس وقت خالج سیوس قدیم مصر اینشنٹ ایجپٹ کا تحت تھا، اور ایسی سلطنت جو اس ریجن میں اپنا اثر رکھتی تھی، اور وہاں کے پانی میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پائریسی کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملا، کوئی سمندری ڈاکو لٹیرے وہاں پر نہیں ملے، مگر خالج عقبہ اور بحر الاحمر ریڈ سی کا حال مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ سی پائریسی یعنی سمندری لٹیروں کا مرکز رہا ہے، اور مصری نقشوں میں ایسے جہاز دکھائے گئے ہیں جو وادی النیل نائل ویلی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے، اور یہ لوگ جنوبی، ساؤتھ اور مشرقی ایسٹ سے آئے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ خود اس جگہ پر جا کر وہاں ایکسپیرینس کرنا چاہو گے اس جگہ کو، اور وہاں کی اسپریچویلٹی کو محسوس کرنا چاہو گے؟ مجھے اگر موقع ملے تو میں ضرور جاؤں گا۔ تو اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور نیچے ایک لائک ضرور ڈراپ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر آپ میرے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس دیے ہوئے QR سے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، یا پھر نیچے جوائن بٹن پر کلک کریے، وہاں سے آپ اس چینل کا حصہ بن سکتے ہو اور مجھے کنٹریبیوٹ کرتے رہ سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔